تمہیں یوں کسی کے ساتھ نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ مجھے اگر ذرا بھی امید ہوتی کہ آپ خود مجھے لینے آئیں گے تو شاید قیامت تک انتظار میں بیٹھی رہتی، اور پھر مجھے یہ بھی گمان تھا کہ آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلیظ ہاتھ نہیں بڑھا پائے گا۔ اس کے مؤخر الذکر فکرے پر کبیر دادا کو سبکی کا احساس ہوا۔ اسے بامشکل خود سے علیحدہ کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا، میرا بھی یہی گمان ہے، مگر کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات اتنی جلدی نہیں آتی، اور میرا سمجھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ سمجھ تو جاتے ہیں مگر مستقبل میں اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تناوش کھلکھلا کر ہنسی۔ اب مجھے بھی اس طریقے سے سمجھانا نہ شروع کر دینا۔ کبیر دادا نے بے ساختہ امڑ پڑنے والی مسکراہٹ کو ہونٹ بھینچ کر روکا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، چلنا چاہیے۔ ہاں چلیں، مگر یاد رہے اتفاق سے آپ نے میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے، منہ دکھائی معاف نہیں کروں گی۔ نکاح پڑھوانے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں تمہارے چونچلے اٹھانا شروع کر دوں، اپنی حیثیت پہچان کر بات کیا کرو۔ خشک لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف چل دیا۔ تناوش کے ہونٹوں سے خوشی بھری مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی، اپنی حیثیت اسے یاد تھی۔ اس نے خود کبیر دادا کو یہی دعوت دی تھی کہ وہ صرف نکاح پڑھوا لے، اس کے بعد وہ بے شک اسے رکھیل سمجھ کر رکھے اور رکھیل ہی سا سلوک کرے۔ اس وقت کبیر دادا نے اس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے پھرے گی تو نہیں، اور اس نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ اپنے کہے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے گی۔ اس وعدے وعید کے بعد تناوش کا ایک بیوی کے حقوق کے لیے اصرار کرنا کسی طرح بھی نہیں جچتا تھا۔ یوں بھی کبیر دادا کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر اس نے امید کا دامن دراز کیا تھا، لیکن کبیر دادا نے اسے یہ باور کرانے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی تھی کہ اس کا پریشانی ظاہر کرنا اس کی محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی عیاشی کی وجہ سے تھا۔ وہ تناوش کو اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا، اور عورت چاہے بیوی ہو یا رکھیل، اس میں حصے دار بنانا مرد کی فطرت میں شامل نہیں۔ تناوش اس کی ملکیت تھی، اور اپنی ملکیت پر وہ کیسے کسی دوسرے کا تصرف برداشت کر سکتا تھا۔ ایک محافظ نے کبیر دادا کے لیے عقبی دروازہ کھولا تھا۔ اس کے بیٹھنے تک تناوش دوسری جانب سے گھوم کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ راستے میں کبیر دادا سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ تناوش نے بھی کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبیر دادا کی تلخ بات اسے ابھی تک ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن گھر پہنچنے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ فی الحال کبیر دادا کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن کوشش سے وہ اس کے دل میں جگہ بنا سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کبیر دادا کے دل میں جگہ بنانے کا خواہاں تھا۔ وہ اس سے علیحدہ ہونے پر خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی کبیر دادا نیچے اتر کر تیز قدموں سے اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش ایک مرتبہ پہلے وہاں آ چکی تھی، اسے خوابگاہ کا راستہ معلوم تھا، اور کسی سے رہنمائی لیے بغیر وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے باوجود کبیر دادا کی حرکت پر وہ دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ نئی نویلی دلہن کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ چلا کر لے جایا جاتا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عظیم کو دیکھ کر بھی وہ مسکرا نہیں سکی تھی، حالانکہ گزشتہ روز اسے دیکھتے ہوئے وہ ہنسی نہیں روک پا رہی تھی کہ تناوش کی وجہ سے اسے کبیر دادا کے بھرپور تھپڑ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب شاید عظیم کے ہنسنے کی باری تھی۔ بجھے دل سے کار سے اتر کر وہ بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ خوابگاہ میں گھستے ہی اسے کبیر دادا منقش دروازے والی ایک الماری کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ الماری سے کوئی چیز نکال کر وہ پیچھے مڑا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری سیال والی 2 بوتلیں دیکھتے ہی تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ کس غلیظ مشروب سے شغل شروع کرنے والا ہے، لیکن وہ جیسا بھی تھا اب اس کا شوہر تھا، اور وہ جن حالات میں وہاں پہنچی تھی اس کے بعد اپنے شوہر کی کسی بات پر ناک بھون چڑھانا مناسب نہیں تھا۔ وہ خود ہی تمام کشتیاں جلانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے ہی اس نے اپنے تمام حقوق کبیر دادا کو معاف کر دیے تھے، تو اب کوئی واویلا کرنا اسے جچتا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کبیر دادا کے نزدیک اس کی اہمیت ایک لذیذ پکوان جتنی ہی تھی کہ پیٹ بھرنے کے بعد جسے نظر بھر دیکھا بھی نہیں جاتا۔ کبیر دادا نے صوفے پر بیٹھ کر شیشے کا نفیس گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر وہ سبک قدموں سے چلتی ہوئی جہازی سائز کے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرتعیش خوابگاہ کا جائزہ لینے لگی۔ فرش پر گہرے بھورے رنگ کا دبیز قالین بچھا تھا۔ جہازی سائز بیڈ کے پاؤں کی طرف دیوار پر ایک بڑی LED لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی دیوار میں ڈریسنگ روم اور آگے غسل خانے کا دروازہ تھا۔ دوسری 2 دیواروں پر جنگل کے بادشاہ کی 2 بڑی بڑی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ چھت میں خوبصورت سیلنگ کی گئی تھی اور ایک ترتیب سے 10-12 انرجی سیور نصب تھے۔ ان کے جلنے سے خوب تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب 5 سیٹر صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ صوفہ سیٹ کے سامنے شیشے کی خوبصورت میز رکھی تھی، جبکہ صوفے کے جوانب میں شیشے کی تپائیاں پڑی تھی۔ چھت سے پنکھے لٹکے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔
اس کے بجائے ایک دیوار میں لگا ہوا اے سی اعلان کر رہا تھا کہ مکین کو پنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کونے میں درمیانہ سا فریج بھی رکھا ہوا تھا۔ کمرے کو ایک نظر دیکھنے والا بھی آسانی سے اندازہ کر سکتا تھا کہ گھر کا مالک کتنا دولت مند ہے۔ اس خوابگاہ کو دیکھتے ہوئے تناوش کی نگاہوں میں اپنے گھر کے کمرے کا منظر ابھرا۔ بان کی چارپائی پر بچھی منقش چادر جو زیادہ دھلائی سے اپنے اصل رنگ گم کر چکی تھی، لکڑی کی ایک پرانی سی میز جس کا نہ ہونے سے کئی گنا بہتر تھا، چھت سے لٹکتا ہوا پرانا پنکھا جو ہوا سے زیادہ آوازیں دیتا تھا، اور وابڈا کی مہربانی سے انہیں وہ آوازیں کم ہی سننے کو ملا کرتی تھی۔ گرد و غبار ختم کرنے کے لیے اسے ہر دوسرے دن کچے فرش پر پوچا پھیرنا پڑتا تھا۔ عمارت اور غربت کا تضاد دکھانے کے لیے 2 تصویریں کھینچی جاتی تو اس کے لیے کبیر دادا کی خوابگاہ کے مقابل ان کا کمرہ غربت کی مکمل تصویر پیش کرتا تھا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ یکے بعد دیگرے 3 گلاس حلق میں انڈیل کر وہ چوتھے گلاس سے ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے تناوش کو مخاطب ہوا۔ اس کے ایک دم پکارنے پر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ جی کون سا وعدہ؟ یہی کہ میں نکاح پڑھوا لوں اور اس کے بعد تم کوئی مطالبہ پیش نہیں کرو گی بلکہ رکھیل کی طرح میرے پاس رہو گی۔ کبیر دادا کی طرف زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی، بیوی اور رکھیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ کیا فرق ہوتا ہے اور نہ جاننے کی خواہش ہے، البتہ تم یہ جان لو کہ یہاں جتنے دن رہنا ہے اپنی حیثیت اور جگہ پہچان کر رہنا ہوگا۔ آج میرے محافظوں کے سامنے تم پر رومانس کا جو بھوت سوار ہوا تھا، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ دیکھوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، یہ رومانس والی شرط کمرے سے باہر تک ہی محدود رہے گی یا کمرے میں بھی یہ قانون لاگو رہے گا؟ کبیر دادا نے اسے غصے بھری نظروں سے گھورا مگر وہ نگاہیں چرائے بغیر اس کی جانب متوجہ رہی۔ یقیناً تم یہاں پر اپنا قیام مختصر کرنا چاہتی ہو، وہ اطمینان سے بولی۔ بات طویل اور مختصر قیام کی نہیں ہے، بس یہ یاد رہے کہ جتنے دن یہاں رکھو گے اپنے کسی کام سے منع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ خوابگاہ سے باہر آپ مجھے رکھیل کا نام دیتے ہیں، داشتہ کہہ کر میرا تعارف کرواتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کسی غلیظ لقب سے پکارتے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس خوابگاہ میں اپنا تصرف چاہتی ہوں اور یہاں مجھے بیوی کے حقوق میسر رہنے چاہیے اور بس۔ تم اس قسم کی کوئی شرط منوانے کی مجاز نہیں ہو۔ یہ شرط نہیں، میرا حق ہے۔ یقیناً ایک رکھیل اتنا حق تو رکھتی ہے کہ ایک کمرہ اس کے تصرف میں رہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی۔ اب رات کافی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے آرام کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے قالین پر بیٹھ کر وہ اس کے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے اپنے پاؤں پیچھے سمیٹنا چاہے۔ اس کے دونوں پاؤں پر اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے وہ بولی، کہا ہے نا مجھے اپنے کسی کام سے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں جتنے دن رہوں گی آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، یوں بھی یہاں پر آپ کا کوئی محافظ نہیں دیکھ رہا۔ کبیر دادا صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، بے وقوف لڑکی، ایسی کوششوں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ میرا نام تناوش کبیر ہے، اگر آپ پیار سے چندہ، گڑیا، جانو وغیرہ کہہ کر بلانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر یہ لڑکی وغیرہ بالکل نہیں چلے گا۔ شوخی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے بوٹ اتارنے لگی۔ کبیر دادا افسوس بھرے انداز میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ الٹی کھوپڑی کی لڑکی نہ تو اس کے غصے کو خاطر میں لا رہی تھی اور نہ اس کے سمجھانے کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ اب اس کا ایک ہی حل کبیر دادا کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ جلد از جلد اسے طلاق دے کر رخصت کر دیتا۔ اس کی جرابیں اتارتے ہوئے تناوش نے منہ بنایا۔ شاید ہفتہ بھر سے یہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اگر پسینے کی بو اتنی ہی بری لگ رہی ہے تو میری جرابوں کو ہاتھ نہ لگاتی، کسی نے منت تو نہیں کی تھی۔ کبیر کا لہجہ خفگی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ وہ وارفتگی سے بولی، ایسا میں نے کب کہا کہ آپ کے پسینے کی بو مجھے بری لگتی ہے؟ میں نے تو فقط جرابوں کے میلا ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ بات کو غلط سمت موڑنے کی کوشش نہ کریں، سمجھے؟ یہ کہہ کر وہ اس کے بوٹ اور جرابیں اٹھا کر ریک کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ کر اس نے بیڈ کے ساتھ پڑی ہوائی چپل اٹھائی اور اس کے پاؤں کے پاس لا کر رکھ دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کی ٹائی کی گرا ڈھیلی کرنے لگی۔ کبیر دادا کو اس قسم کی خدمتیں لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹائی اس کے گلے سے نکال کر تناوش اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ کبیر نے منہ بنایا، یہ بٹن میں ڈریسنگ روم میں جا کر بھی کھول سکتا ہوں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہاں مگر اس پر وقت صرف ہوگا، اور جب میرے جیسی پیاری بیوی موجود ہو تو آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کی قمیض کے بٹن کھول کر تناوش نے اس کے ہاتھ سے گلاس لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بس کریں، اتنا اچھا مشروب بھی نہیں ہے کہ آپ 2 بوتلیں معدے میں انڈیل لیں۔ اس مرتبہ کبیر دادا اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ ایک ہاتھ سے تناوش کا بازو پکڑ کر اسے دھکا دے کر دور پھینکتے ہوئے بولا،
تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ دبیز قالین کی وجہ سے تناوش کو چوٹ تو نہیں لگی، البتہ توہین کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، لیکن جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں خفت یا شرمندگی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا۔ اچھا، آپ جلدی جلدی یہ گلاس خالی کریں، میں سلیپنگ سوٹ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا اسے حیرانی بھری نظروں سے گھورتا رہ گیا۔ اپنے رویے پر اس کے دل میں ہلکی سی ندامت ابھری تھی، مگر وہ ندامت دل ہی دل میں مقید رہی، اس کا اثر اس نے چہرے پر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ڈھونڈ کر اس کا سلیپنگ سوٹ لے آئی۔ اب میں یہیں لباس تبدیل کرنا شروع کر دوں؟ کبیر دادا نے بظاہر طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ بے باکی سے بولی، تو یہاں میرے علاوہ اور کون موجود ہے جس سے آپ کو شرمانے کی ضرورت پڑے؟ اور میں آپ کی بیوی ہوں نا، میرا مطلب جب تک یہاں ہوں تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے سلیپنگ سوٹ جھپٹ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم اعلان کر رہے تھے کہ وہ کافی شراب اپنے معدے میں انڈیل چکا ہے۔ اس کے باہر نکلنے پر تناوش اندر گھس گئی۔ اپنا اتارا ہوا سوٹ اس نے نیچے قالین ہی پر پھینک دیا تھا۔ شاید ایسا اس نے تناوش کے خدمت پر بضد ہونے کی وجہ سے کیا تھا، یا اس کی عادت ہی یہی تھی۔ سوٹ کو ہینگر میں ڈال کر اس نے الماری میں لٹکایا اور باہر نکل آئی۔ شراب کی دونوں خالی بوتلیں اٹھا کر اس نے کچرا دان میں ڈالیں اور گلاس اٹھا کر دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پہلی رات کی دلہن ہے۔ کبیر دادا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ گلاس کو میز پر رکھ کر وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، صبح کس وقت جاگتے ہیں؟ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ملازمہ کو میرے سونے جاگنے کے اوقات معلوم ہیں۔ 6 بجے جگا دوں؟ اس کی بیزاری کو نظر انداز کرتے ہوئے تناوش نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، 10 بجے سے 1 منٹ پہلے ہلایا تو گردن دبا دوں گا۔ تناوش کھلکھلا کر ہنسی۔ یہی بات آپ شرافت سے پہلے ہی بتا دیتے۔ خیر، ناشتے میں کیا لیں گے؟ اس کی مترنم ہنسی کبیر دادا کو بہت بھلی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اپنی دلی کیفیات پر بیزاری کا پردہ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، جو ناشتہ بناتا ہے اسے سب معلوم ہے، تمہیں باورچن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دیا ہے نا، جب تک میں یہاں ہوں اپنے سارے خدمت گاروں کو بھول جائیں، آپ کے سبھی کام کرنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ البتہ آپ کو بتانے میں حرج ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، صبح ملازمہ سے پوچھ لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ اسے منع کیے بغیر خشک لہجے میں گویا ہوا، جانتی ہو تمہاری ساری کوششیں بیکار اور بے فائدہ ہیں، فضول میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہی ہو۔ تمہاری یہاں آمد کا مقصد مجھے بھی معلوم ہے، تمہیں بھی بھولا نہیں ہوگا، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ تم خوبصورت، پرکشش اور جاذب نظر جسم کی مالک ہو، اس لیے کبیر دادا کی خوابگاہ میں نظر آ رہی ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی نہ لینا کہ کبیر دادا کو خوبصورت لڑکیوں کی کمی ہے۔ تم نے خود آفر کی اور ترس کھاتے ہوئے میں نے منظور کر لی، اس لیے جو 3 دن یہاں گزارنے ہیں آرام سے گزارو، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، یہ ساری باتیں میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وجہ سے مجھے کس عذاب سے چھٹکارا نصیب ہوا ہے، اور پھر میرے غریب خانے پر آپ نے بذات خود آ کر جو میرا مان بڑھایا ہے، اس احسان کا بدلہ تو میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ باقی رہا آپ کی خدمت کرنے کا مسئلہ، تو یہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہر مشرقی بیوی اپنی شوہر کی خدمت خوش دلی سے کرتی ہے، اس لیے میں جب تک یہاں ہوں آپ کے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود خدمت کرتی رہوں گی، اور جب علیحدہ کر دیں گے تو خاموشی سے گھر چلی جاؤں گی، یہ سوچ کر کہ بس اب آپ کو میری ضرورت نہیں رہی۔ تمہیں سمجھانا ہی فضول ہے۔ کبیر دادا نے بیڈ سائڈ پر لگا تیز روشنی کا بٹن بند کر کے 0 بلب جلا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صبح نہا کر تناوش نے وہی کپڑے دوبارہ پہن لیے تھے کہ گھر سے وہ ایک جوڑا ہی لے کر آئی تھی۔ خوابگاہ اور پھر ڈرائنگ روم میں جائے نماز ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کے بعد وہ باہر لان میں نکل آئی۔ نرم و ملائم گھاس پر نماز پڑھتے ہوئے اسے عجیب سی فرحت کا احساس ہوا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ کافی دیر ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے ہم کلام رہی۔ نہ جانے وہ اس بے نیاز داتا سے کیا کیا مانگتی رہی کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دعا مانگ کر وہ ننگے پاؤں گھاس پر ٹہلنے لگی۔ شیر کے مجسمے کے گرد اڑتا فواروں کا پانی بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوارے کے گرد گھومتی رہی۔
داخلی دروازے پر 2 مسلح چوکیدار موجود تھے، جبکہ اندرونی عمارت کے دونوں کونوں پر بھی 2 آدمی اپنے ہتھیار گود میں رکھ کر کرسی پر بیٹھے تھے۔ تمام کی نظریں تناوش کی جانب ہی نگران تھیں۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ دستگیر بھائی، یہ ملانی کبیر دادا کہاں سے پکڑ لایا ہے؟ ایک چوکیدار دبے لہجے میں دوسرے کو مخاطب ہوا۔ دستگیر نے دانت نکالتے ہوئے کہا، جانتے ہو گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور جب مرد پر برا وقت آتا ہے تو وہ کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کبیر دادا اس بالشت بھر کی چھوکری کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے؟ دستگیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نیاز بھائی، کہنے والے تو یہی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نیاز مستفسر ہوا۔ رات کو امتیاز کی زبانی جو تفصیل مجھے معلوم ہوئی ہے، اس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی پر بری طرح فریفتہ ہے۔ اس لڑکی کی خاطر اس نے اخلاق حسین شاہ جیسے آدمی پر ہاتھ اٹھایا ہے اور شاہ جی کے خاص آدمی خاور شیخ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بلکہ کل عصر کے وقت اس نے خاور شیخ کے چھوٹے بھائی کو بھی اس لڑکی کے ہاتھوں مروا دیا۔ امتیاز اس کا نام دلاور شیخ بتا رہا تھا، اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس لڑکی کو آتے جاتے چھیڑتا تھا۔ نیاز نے حیرانی سے پوچھا، اس نے ایک مرد کو قتل کیا ہے؟ ہاں، دلاور شیخ نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اس نے ماں کے ساتھ مل کر بدلہ لے لیا، اور دلاور شیخ تو اس لیے بھی چوں نہ کر سکا کہ وہاں کبیر دادا موجود تھا۔ نیاز سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ویسے کبیر دادا کو یہ ملی کہاں پر ہے؟ 2 دن پہلے دن کے چوکیدار رحمت خان کی ڈیوٹی میں آئی تھی، خود کو کبیر دادا کی دوست بتا رہی تھی۔ نیاز بولا، تعلق کے بعد ملنے آئی ہوگی نا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ دونوں کی آنکھ کہاں لڑی ہے، اور کیا اس بے وقوف کو معلوم نہیں کہ کبیر دادا کس بلا کا نام ہے؟ چھوڑو نیاز بھائی، خود ہی بھگتے گی۔ کبیر دادا 2-3 دن سے زیادہ کسی لڑکی کو قریب نہیں چھوڑتا۔ یاد نہیں جلوہ جیسی اداکار کو اس نے 3-4 دن بعد ٹھینگا دکھا دیا تھا۔ یہ تو بے وقوف سی گھریلو لڑکی نظر آتی ہے۔ یوں بھی کبیر دادا جیسے شرابی غنڈے کی قربت میں کسی نمازی روزے دار کا کیا کام؟ تناوش ان کی باتوں سے بے خبر گھاس پر ٹہلتی رہی۔ ننگے پاؤں گھاس پر گھومنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھار اسکول کے لان میں گھاس پر ٹہل لیتی تھی، مگر اسکول کی گھاس کے مقابلے یہ بہت اعلیٰ قسم کی گھاس تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ریشم پر چل رہی ہو۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر میں وہ صبح سویرے ناشتے کی عادی تھی۔ رات کی باسی روٹی توے پر گرم کر کے وہ چائے کے ساتھ کھا لیا کرتی۔ اس کے بعد وہ کالج جانے کی تیاری میں لگ جاتی، اور ماں اس کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کرنے لگتی۔ اب اسے کالج تو جانا نہیں تھا، مگر بھوک تو محسوس ہو رہی تھی۔ کچن کا دروازہ کھانے کے کمرے سے ملحق تھا۔ لمبی چوڑی کھانے کی میز کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس پر اکیلا کبیر دادا بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوگا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، شاید یہاں مہمانوں کی آمد رہتی ہے، اور اس وجہ سے کبیر دادا کو اتنی بڑی میز لگوانا پڑی ہے۔ کھانے کے کمرے کی طرح باورچی خانہ بھی بہت بڑا تھا۔ ایک چھوڑ 2 فریج وہاں موجود تھے۔ ملازمہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ کبیر دادا کے جاگنے کے اوقات سے واقف تھی۔ باقی ملازموں کے لیے یقیناً ملازموں کے کوارٹرز ہی میں ناشتہ بنتا ہوگا۔ لان میں ٹہلتے ہوئے اسے کوٹھی کے عقب جانب کوارٹر نما کمروں کی جھلک نظر آئی تھی، اور لازماً وہ ملازمین کی رہائش کی خاطر ہی استعمال ہوتے تھے۔ خانسامہ کے جاگنے کا انتظار کیے بغیر وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ ایک کونے میں بنے ہوئے سنک کے ساتھ کافی گندے برتن پڑے تھے۔ ایسے گندے برتن دیکھ کر اسے سخت کوفت ہوتی تھی۔ چولہے پر چائے کا پانی چڑھا کر وہ برتن دھونے لگی۔ برتن صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چائے بھی بنا چکی تھی۔ ابھی پراٹھا بنانے کے لیے وہ آٹا گوندنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک ادھیڑ عمر خاتون اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، جی آپ کون؟ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، فی الحال تو اس گھر کی مالکن کہہ سکتی ہو۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولی، اس گھر کی مالکن تو شاید کبھی پیدا نہ ہو۔ آپ کو شاید صاحب کی نشے میں کی گئی گفتگو سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ وہ فوراً صفائی دیتے ہوئے بولی، خالہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کل میرا اور کبیر علی خان کا نکاح ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو میرے کپڑوں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں پہلی رات کی دلہن ہوں؟ وہ بے پرواہی سے بولی، آپ کھانے کی میز پر تشریف رکھیں، میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ باقی روزانہ نئے نکور اور قیمتی لباس والیاں ہی نظر آتی ہیں، آج تک کوئی پھٹے پرانے لباس میں تو نظر آئی نہیں کہ آپ کو انوکھا سمجھوں۔ تناوش کو سخت قسم کی توہین کا احساس ہو رہا تھا، مگر جھگڑ تو سکتی نہیں تھی کہ وہ اسے کبیر دادا کی دلہن سمجھے۔ یوں بھی ایک ملازمہ سے اس بات پر جھگڑنا کہ وہ اسے کبیر دادا کے بیوی سمجھے خاصا عجیب تھا۔ وہ چپکے سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ جوس، سیب، ڈبل روٹی، جیم، مکھن، انڈے،
اور جانے کیا کیا لوازمات وہ ٹرالی میں بھر لائی تھی۔ ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اس نے پوچھا، خالہ صاحب ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ وہ بھی یہی کچھ لیتے ہیں بی بی جی، بس مقدار کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ شکریہ خالہ، آج سے ان کا ناشتہ میں خود لے کر جایا کروں گی، بس آپ میری رہنمائی کر دیا کرنا۔ کیا فائدہ بی بی جی، آج آپ نے یوں بھی واپس چلے جانا ہے؟ وہ پرعزم لہجے میں بولی، میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ ملازمہ نے منہ بنایا، یہاں آنے والی ہر دوسری لڑکی یہی کہتی ہے۔ آئندہ بولتے وقت کچھ سوچنے کی زحمت کر لینا، میں کوئی بازاری لڑکی نہیں، کبیر علی خان کی بیوی ہوں۔ بی بی جی، آپ تو خفا ہونے لگیں، میرا مطلب یہ تھا کہ… وہ قطع کلامی کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی، چھوڑیں مطلب کو اور جائیں باورچی خانے کی صفائی کر لیں۔ آج تو گندے برتن میں نے دھو لیے تھے، لیکن اس کے بعد مجھے باورچی خانے میں گندا برتن نظر نہیں آنا چاہیے۔ خواہ مخواہ روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں بی بی جی، میں صاحب کی ملازمہ ہوں، آپ کی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بڑبڑاتے ہوئے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک رات کے لیے آتی ہیں اور مالکن کی طرح حکم جمانے لگ جاتی ہیں۔ اس کی بلند خود کلامی تناوش کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی، مگر اسے برداشت کرنا پڑا۔ گو وہ ایک رات والی نہیں تھی، اور نہ اس کا کبیر سے تعلق شریعت کے دائرے سے باہر تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کا قیام بھی عارضی ہی تھا۔ سر جھٹک کر وہ تلخ سوچوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی اس کی سوچیں اسی مسئلے میں سرگرداں رہیں۔ کبیر دادا کو جسم و جاں کا مالک بنانے کے بعد وہ اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی ایسا طریقہ سوچ رہی تھی کہ کبیر دادا صرف اسی کا بن کر رہ جاتا، مگر یہ بیل کسی طرح منڈھے چڑھتے دکھائی نہیں دیتی۔ البتہ وہ اتنا جانتی تھی کہ کوشش کرنے والے ہی حصول کی لذت چکھتے ہیں، جبکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے والے بس مقدر کو کوستے رہتے ہیں۔ دلاور شیخ سے جان چھڑانے کے لیے اگر وہ ہاتھ پیر نہ ہلاتی تو کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پاتی۔ اب کبیر دادا کے معاملے میں بھی وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ناشتہ کر کے وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ ملازمہ برتن سمیٹنے پہنچ گئی۔ تناوش کے دماغ سے اب تک اس کی تلخ بات محو نہیں ہوئی تھی۔ خالہ بات سنو۔ وہ جوں ہی برتن اٹھا کر باورچی خانے کی طرف مڑی، تناوش بول پڑی، جی بی بی۔ وہ رک گئی۔ میں آج کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ اس کے بعد اگر مجھے موقع دیا یا کوئی ایسی ویسی بات کی تو نوکری سے فارغ کروا دوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کر بھی کیا سکتی ہیں؟ اگر ایک غریب کی روزی پر لات مار کر آپ کو خوشی ملتی ہے تو آج ہی فارغ کروا دیں بی بی جی۔ غریب کو بولنے کی تمیز بھی تو ہونا چاہیے۔ وہ مزید برہم ہونے لگی، چلیں کچھ دن رہ گئیں تو آپ سے تمیز بھی سیکھ لوں گی۔ عام سے لہجے میں اس پر چوٹ کرتے ہوئے وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دماغ کی سوئی بس اسی بات پر اٹکی تھی کہ وہاں تناوش کا قیام 1-2 دن سے زیادہ نہیں ہونا تھا۔ کبھی کبھی تو خود تناوش کو بھی یہی لگنے لگتا کہ وہ بس 1-2 دن کی مہمان ہے، مگر پھر اس کے اندر ایک انجانہ حوصلہ بیدار ہوتا جو اسے یقین دلاتا کہ کبیر دادا اسے کسی صورت بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بڑی سکرین کی LED کو آن کر کے وہ دھیمی آواز میں خبریں سننے لگی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، کیونکہ کبیر دادا نے 10 بجے سے پہلے جگانے سے منع کیا تھا، اور اس سے پہلے اسے جگانے کی ہمت تناوش کو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ 10 بجے اسے ملازمہ خوابگاہ کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس نے پلیٹ میں شیشے کا گلاس بھر رکھا تھا۔ خالہ کہاں جا رہی ہو؟ اسے دروازے کے قریب روکتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی۔ صاحب کو جگانا ہے۔ گلاس میں کیا ہے؟ لیمو نچوڑے ہوئے ہیں، یہ کھٹا پانی ہی انہیں جگانے میں مدد دیتا ہے۔ اچھا، آپ ناشتہ تیار کریں، میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ ملازمہ بغیر اصرار کیے لیمو پانی کا گلاس اس کے حوالے کرتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ وہ خوابگاہ میں گھس گئی۔ کبیر دادا کے بھاری سانس اس کی گہری نیند میں ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ ملگجی روشنی میں اس کا پرروب چہرہ پرسکون دکھائی دیا۔ کاش آپ پر میری ملکیت متعین ہو جائے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک تمنا جاگی، اور اس کا ہاتھ کبیر دادا کے سر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں ملائم انگلیاں کنگھی کی طرح پھیرنے لگی۔ اس کے بھاری سانس مدھم پڑنے لگے تھے، اور پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے خالی خالی نظروں سے تناوش کو گھورنے کے بعد اس کی نظروں کا زاویہ چھت کی طرف مڑ گیا۔ بالوں سے ہاتھ نکال کر تناوش نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور چاہت سے بولی، اٹھ جائیں نا، 10 بج چکے ہیں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تناوش نے فوراً لیمو پر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ ایک ہی سانس میں کھٹا پانی معدے میں انڈیل کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تناوش ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے لباس نکالنے لگی۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ الماری سے نکال کر اس نے ہینگر میں لٹکایا اور ناشتہ لینے چل دی۔ ملازمہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھتی رہی۔
اس نے جو ہی ناشتہ تیار کر کے ٹرالی میں ڈالا وہ بول پڑی، آپ رہنے دیں خالہ، میں لے جاتی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، آپ پہلی لڑکی ہیں جو صاحب جی کے کاموں میں اتنی دلچسپی لے رہی ہیں، میری مانیں یہ کوشش چھوڑ دیں۔ کبیر علی خان جیسے آدمی کسی ایک ہو کر رہ ہی نہیں سکتے۔ آج آپ ہیں، کل دوسری ہوگی اور پرسوں تیسری۔ خالہ انشاءاللہ کل بھی میں ہی رہوں گی اور پرسوں بھی کوئی دوسری تیسری آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر اس نے میز پر ناشتہ لگایا اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر مل گجے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ کبیر دادا ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا، وہ اسی جانب بڑھ گئی۔ اسے سلیپنگ سوٹ سنبھالتے دیکھ کر وہ بولا، ویسے اس کام کے لیے ملازمہ موجود ہے، معلوم ہے، لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ ملازمہ کے رحم و کرم پر وہ مرد ہوتے ہیں جو کنوارے ہوں یا جن کی بیویاں پھوہڑ ہوں۔ چند دنوں کی بیوی سے کیا کام لینا؟ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے اس نے منہ بنایا۔ جب تک نعمت میسر ہو اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، یہ غلط فہمی میں کب کی اپنے دماغ سے نکال چکا ہوں کہ بیوی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس کے بیٹھنے تک وہ بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ وہ سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تناوش پلیٹ سے انڈا اٹھا کر چھلکا اتارنے لگی۔ یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولی، اچھی عادت ہے، لیکن جب تک میں موجود ہوں آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تمہاری ہر بات مجھے تھپڑ مارنے پر اکساتی ہے، مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ 2-3 دن کی مہمان ہو، شاید یہ قیام اتنا بھی مختصر نہ ہو۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ تمہاری عادتیں دیکھ کر ایسا لگتا تو نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا پڑا تھا۔ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹ گئی۔ آپ کی خدمت کرنا بری عادت ہے؟ پھر وہی رومانس، کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، مگر اس نے تناوش کو دور نہیں کیا تھا۔ کمرے کے اندر تو آپ اجازت دے چکے ہیں نا؟ کب؟ جوس کا گلاس خالی کر کے رکھتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا۔ رات کو، جب آپ مجھے محافظوں کے سامنے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے کمرے کی بابت دریافت کیا تھا اور آپ خاموش رہے تھے، اور خاموش ہونے کا تو ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم کچھ دن اور یہاں رہیں تو میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ وہ شرارت سے ہنسی۔ یہ نہ ہو مجھے بھیج کر دیوانے ہو جائیں۔ ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ صرف تم نہیں، ہر خوبصورت لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر مرد نہیں رہ پائے گا۔ واپس کس وقت لوٹیں گے؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ اس بارے جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ کبیر دادا نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جلدی سے بولی، 1 منٹ رکے۔ اب کیا ہے؟ قدم روکتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے قریب رک کر تناوش نے زیر لب کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا، جلدی آنا۔ تمہاری یہ حرکتیں مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بیزاری سے کہتے ہوئے وہ خوابگاہ سے نکل گیا۔ محافظوں نے گاڑیاں قطار میں لگائی ہوئی تھیں۔ ایک محافظ نے اسے آتے دیکھ کر عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا، محبت کی دعوے دار نے خوابگاہی سے رخصت کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اندرونی عمارت کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ تناوش دروازے پر کھڑی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ بے وقوف، خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی اسی کی طرف متوجہ تھی۔ کبیر دادا کے رخصت ہوتے ہی تناوش گھر جانے کے لیے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ گیراج میں اسے وہی سفید کار کھڑی نظر آ رہی تھی جس میں وہ 2 دن پہلے گھر گئی تھی۔ الہی بخش نامی ڈرائیور اسے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی، راحت خالہ بات سنیں۔ جی بی بی، وہ باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ الہی بخش کو کہو کہ گاڑی لگائے، میں نے گھر تک جانا ہے۔ بیزاری بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ گھر سے اپنے کپڑے وغیرہ لانے کا تھا۔ گو وہ کبیر دادا کو بھی کہہ کر نئے کپڑے منگوا سکتی تھی اور اسے یقین تھا کہ اس بات پر وہ بیزاری کا اظہار بھی نہ کرتا، مگر جانے کیوں وہ اسے اپنی کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ملازمہ نے اسے گاڑی لگنے کی اطلاع دی اور وہ اٹھ کر باہر کی طرف چل دی۔ تیاری تو کوئی کرنا نہیں تھی کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ادھیڑ عمر ڈرائیور نے کار کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ پچھلی مرتبہ کے برخلاف اس دفعہ اس کے دل میں کار میں بیٹھتے ہوئے کوئی جھجک موجود نہیں تھی۔ گھر کے سامنے اترتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو 3 گھنٹے بعد آنے کو کہا اور گھر میں گھس گئی۔ ماں اسے گھر پر ہی ملی۔ اسے دیکھتے ہی بشرا خاتون خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ میری شہزادی آئی ہے۔ ماں نے بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اسے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے عرصے بعد ماں کو مل رہی ہو۔ کبیر بیٹا نہیں آیا؟ ماں اس کی پیشانی چوم کر اسے ساتھ لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس اتنا وقت کہاں ماں جی؟ اچھا رات کو کیا ہوا تھا؟
جب تم ملازموں کے ساتھ چلی گئی تھی تو خود یہاں دلہن لینے پہنچ گیا۔ ہاں ماں، وہ اصل میں بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تناوش جان بوجھ کر اصل بات گول کر گئی۔ بیٹی سچ سچ بتاؤ، خوش تو ہونا۔ آپ سنائیں، رات کیسی گزری؟ اس نے ماں کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ رات تو اچھی گزری ہے، مگر میں نے کچھ پوچھا ہے۔ امی جان، شادیوں اور معاہدوں میں فرق ہوتا ہے۔ کبیر علی خان کا احسان ہے کہ انہوں نے نکاح پڑھوا کر میری عزت رکھ لی۔ بشرا فلسفیانہ لہجے میں بولی، تو کیا ضرورت تھی آسمان سے گرتے وقت کھجور میں اٹکنے کی؟ تناوش تلخی سے بولی، جب سینے میں نفرت کی آگ جل رہی ہو تو وہ کچھ بہتر سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ پچھتا رہی ہو؟ بشرا نے دکھی دل سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بس ڈرتی اس بات سے ہوں کہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دیں۔ باولی تو نہیں ہوئی ہو؟ بشرا نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایک غنڈے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اس سے بہتر تھا کہ اسی دلاور شیخ سے شادی کر لیتی۔ تمہارا بھائی تو نہ جاتا؟